اہتمام ماہانہ درس عرفان القرآن بسلسلہ یوم شہدائے ماڈل ٹاؤن اس بڑی ہی مقدس مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر آج کی اس مبارک تقریب میں درس قرآن مجید کے حوالے سے میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جس میں خالق کائنات نے عظمت شہداء کو بیان فرمایا اور قیامت تک آنے والی تمام کائنات انسانی کو مخاطب کر رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اے لوگوں خبردار جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں قتل کیے جائیں شہید کر دیے جائیں ایسے شہداء کو کبھی مردہ نہ کہنا کبھی مردہ بولیے نہ کہنا بل احیاء بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مر کر بھی مرے نہیں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو ہمیشہ کے لیے مگر ان کی اتنی اعلیٰ اور اتنی عظیم زندگی ہے وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ جس زندگی کا تمہیں شعور نہیں جس زندگی کو تم اپنے عقل اور شعور کے پیمانے پر جان اور پہچان نہیں سکتے مگر حقیقت یہ ہے کہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ تمہیں انہیں مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں یہاں تو رب کائنات نے مردہ کہنے سے روک دیا منع کر دیا اور دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں شہید کر دیے جائیں ان شہداء کو اپنی زبان سے مردہ کہنا تو دور کی بات ہے رب کائنات نے فرمایا کبھی انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا یعنی تمہارے اندر کبھی یہ سوچ بھی نہ آنے پائے کہ وہ مر گئے ذرا خود سوچئے کہ اللہ پاک نے ان کی عظمت کو ان کے مقام کو اور ان کے مرتبہ کو اور ان کے سٹیٹس کو کہاں رکھا کہ مردہ کہنے سے بھی منع کر دیا اور سوچ پر بھی پابندی عائد کر دی کہ کبھی انہیں مردہ خیال بھی نہ کرنا کبھی اپنے ذہن میں یہ بات یہ تصور بھی نہ آنے دینا کہ وہ مر گئے کیوں رب کائنات نے فرمایا وہ مرے نہیں بل احیاء بلکہ وہ کیا ہے مر کر بھی زندہ ہے اور کیسے زندہ ہے رب کائنات نے فرمایا عند ربہم یرزقون انہیں اس اعلیٰ درجے کی ہم نے زندگی عطا کر رکھی ہے کہ وہ اس ظاہری دنیا سے پردہ کر جانے کے باوجود اپنے رب کی بارگاہ میں ایسی زندگی بسر کر رہے گے کہ صبح و شام انہیں رب کے انوار و تجلیات کا رزق بھی عطا کیا جا رہا ہے خالق کائنات انہیں اپنے حضور میں اور اپنی قربت میں اور اپنی بارگاہ میں اپنے انوار و تجلیات کے رزق سے خدا ان کی ضیافت فرما رہا ہے
ان کی مہمان نوازی کر رہا ہے، تو بھلا اتنے اعلیٰ پائے کے لوگوں کو مردہ کہنا یا مردہ خیال کرنا، یہ سوچ بھی اپنے اندر سے نکال دو کہ وہ مر گئے، فرمایا نہیں، کیوں؟ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں تیرے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دی۔ وہ نہ صرف خود زندہ ہیں بلکہ انہیں مردہ کہنے سے منع اس لیے کیا کہ وہ خود تو زندہ ہیں ہی، پیچھے رہ جانے والوں کو بھی جینے کا ڈھنگ سکھا گئے، وہ زندگی کے طریقے اور سلیقے سکھا گئے، وہ بتا گئے کہ غیرت مند لوگوں کی زندگی کا دستور اور ان کا اصول کیا ہوگا۔ عزت کے ساتھ موت قبول کر لینا ذلت کی 1000 سالہ زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ اب یہاں جو بات بڑی خاص توجہ طلب ہے اس آیت کریمہ کے ضمن میں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیات میں شہداء کو اور اپنی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ کہنے سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا، اور مردہ خیال کرنے سے بھی روک دیا۔ مگر جو خاص بات توجہ طلب ہے وہ یہ کن کے بارے میں اللہ پاک نے یہ آحکام اتارے اور یہ شان کن کی بیان کی؟ یہ خاص لفظ ہے قرآن مجید کے، مَن یقتل، کیا لفظ ہے؟ مَن یقتل، کیا معنی ہے؟ ظاہر معنی ہے جو قتل کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ پھر بولیے، جو قتل کیا گیا۔ کہاں قتل کیا گیا؟ کیوں قتل کیا گیا؟ اتنی بات تو یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کی یہاں بات کر رہا ہے جنہیں قتل کیا گیا، مگر کیوں قتل کیا گیا، کس وجہ سے کیا گیا، کہاں کیا گیا؟ اگلے لفظ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ۔ انہیں کسی دنیاوی جھگڑے کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا، کسی جائیداد، کسی زمین، کسی جاگیر کے جھگڑے کی وجہ سے قتل، کسی ذاتی اختلاف کی بنا پر انہیں قتل بولیے نہیں کیا گیا۔ کیوں قتل کیا گیا؟ فی سبیل اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے کے مسافر تھے۔ کیا تھے؟ کون سے راستے پر جو قتل کیا گیا؟ پھر بولیے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، راہ خدا میں انہیں قتل کیا گیا۔ اب حاضرین محترم، تھوڑا سا قرآن مجید کے ان الفاظ پر اور ان کلمات پر اگر غور کریں تو یہاں خالق کائنات نے دو لفظ مَن یقتل اور آگے فی، پھر بولیے فی سبیل اللہ، جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں۔ کس کے راستے میں؟ بولیے اللہ کے راستے میں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ کسی کا قتل کیا جانا، یہ قتل بغیر قاتل کے تو ممکن، جہاں بھی قتل ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی، اب بولیے کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی قاتل ہوگا تو قتل ہوگا، بغیر قاتل کے تو قتل ہو نہیں سکتا۔ تو مَن یقتل فی سبیل اللہ کے کلمات بتا رہے ہیں کہ اللہ کا راستہ کوئی ایسا راستہ بھی ہے جس راستے پر قاتل بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کا راستہ کوئی، بولیے نا، ایسا راستہ بھی ہے کہ جس راستے پر قاتل بھی موجود ہو، اور جس راہ پر چلنے والے اللہ کے راستے کے مسافر انہیں قتل کیا، یعنی انہیں مقتول بھی بنایا جاتا، قاتل بھی ہے اور مقتول بھی۔ اب ذرا اتنی بات جب سمجھ میں آ گئی کہ اس کے راستوں میں سے کوئی راستہ ایسا بھی ہے کہ جہاں قاتل بھی ہے اور جس راہ پر قتل بھی ہوتے ہیں،
کیا ہوتے ہیں؟ قتل بھی ہوتے ہیں۔ اب حاضرین محترم ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ اللہ کا راستہ کون سا راستہ؟ بولیے اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ آئیے رب کے قرب کا راستہ، اس کے وصال کا راستہ، اس کی رضا کا راستہ، اسے منانے کا راستہ، اس کی بندگی کا راستہ، اگر ان راستوں کا جائزہ لیں تو اللہ کی طرف جانے والا صرف ایک نہیں کئی راستے۔ بولیے نہیں بتائیے نماز کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا۔ اونچا بولیے اللہ کا۔ روزہ کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا۔ زکات اللہ کا۔ حج کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ۔ صدقہ و خیرات کس کا راستہ ہے؟ نوافل، عبادت، سجدے، تلاوت اللہ کا راستہ۔ یہ سارے راستے کس کے؟ اللہ کے۔ پھر بولیے اللہ کے۔ یہ راستے کس کے؟ اللہ کے۔ اللہ کے راستے کے۔ مگر حاضرین محترم بات سوچنے کی ہے کہ کیا آج تک نماز کی طرف جاتے ہوئے اس راستے پر کہیں قاتل دیکھا؟ نہیں۔ بولیے آپ صبح شام مسجد جاتے یا نہیں جاتے نماز پڑھنے؟ جی ہم 5 وقت نماز پڑھنے گھر سے آتے ہیں، اندھیرے میں بھی آتے ہیں، روشنی میں بھی، مگر اس راستے پر آج تک کسی کو قاتل نظر نہیں ہے، اور نہ اس راستے پر جانے والا کبھی قتل ہوا ہے اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ، مگر نہ کوئی قاتل ہے اور نہ کوئی مقتول ہے، نہ کوئی قتل کرنے والا ہے اور نہ آج تک نماز کی وجہ سے کوئی قتل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ پھر آگے چلیں، روزہ کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ۔ بولیے اللہ کا۔ آپ رمضان کے روزے رکھیں اور رمضان کے علاوہ پورا سال نفلی روزے رکھیں، ہر روز رکھیں، ہر مہینے کے 3 روزے ایام بیچ کے رکھیں، شوال کے رکھیں، آگے ذی الحج آ رہا ہے، ذی الحج کے پہلے 10 دن بڑی عظمت والے دن، تو حاضرین محترم یہ روزہ رکھنا یہ بھی کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا۔ پھر بولیے اللہ کا۔ آج تک کسی نے کسی کو قتل کیا تلوار لے کے کہ بھائی روزہ کیوں رکھتے ہو؟ نہیں کیا؟ نہیں۔ پھر بولیے نہیں۔ تو روزے کی وجہ سے بھی کوئی قتل نہیں، نماز کی وجہ سے کسی کا قتل نہیں، نہ راہ صلاۃ پر کوئی قاتل ہے اور نہ ہی راہ صیام پر کوئی قاتل ہے، اللہ کے راستے، مگر راستے اللہ کے۔ پھر آگے چلیں، زکات کس کا راستہ ہے؟ صدقہ خیرات کس کا راستہ ہے؟ بولیے اللہ کا۔ آپ غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں، آپ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، مسجدیں تعمیر کریں، تو مسجد پر مال خرچ کرنا یہ کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ۔ مدارس تعمیر کریں، اللہ کا راستہ۔ مدرسے بنانا یہ کس کا راستہ ہے؟ بولیے اسلامک سینٹر، یہ منہاج القرآن کا اسلامک سینٹر بن رہا ہے، کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ۔ بولیے اللہ کا راستہ۔ کبھی اس راستے پر کسی نے کوئی قاتل دیکھا؟ بھئی ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہم آپ کو مار ڈالیں گے؟ جی نہیں نہیں۔ منہاج ویلفیئر کے تحت ہر سال کئی یتیم بچیوں کی شادیوں کا اور ان کے لاکھوں کروڑوں کے جہیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، کئی گھروں کے اندر آپ راشن پہنچا کے آتے ہیں، اتنی غریبوں کی مدد، یہ سارا اللہ کا راستہ ہے، مگر اس راستے پر کبھی قاتل نہیں، قاتل نہیں، تو قاتل ادھر بھی نہیں، نہ راہ صلاۃ پر ہے، نہ راہ صوم پر ہے، نہ راہ زکات پر ہے، نہ راہ صدقہ پر ہے، اور آپ کتنے لوگ ہیں جو ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، سال میں 2 عمرے 4 کرتے ہیں، راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا راستہ۔ بولیے راستے سارے اللہ کے ہیں، مگر اس راستے پر کوئی قاتل نہیں ہے۔ آج تک کسی نے کسی کو قتل کیا اس وجہ سے کہ آپ عمرہ کرنے کیوں گئے، حج کرنے کیوں گئے؟ بولیے تو ہم نے جو آج تک بچپن سے لے کے آج تک اللہ کی رضا کے، قرب کے، اس کے وصال کے راستے سن رکھے ہیں، وہ تو یہی ہے، یا نماز پڑھ کے اللہ کے قریب ہو جاؤ، یا روزہ رکھ کے قریب ہو جاؤ،
زکات دیں گے یا صدقہ خیرات کر کے یا حج کر کے، یہی ہے، یہ سارے اللہ کی طرف جانے والے راستے ہیں، مگر ان راستوں پر تو ہمیں کہیں بھی کوئی قاتل نظر نہیں آ رہا، اور ان راستوں پر چلنے والے کسی مسافر کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بولیے ہے کوئی خطرہ نہیں، مگر قرآن مجید اس مقام پر فی سبیل اللہ کی ایک اور ڈیفینیشن کر رہا، فی سبیل اللہ کا ایک اور طرز بتا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ من یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل ہے گیا، یہ قتل ہونا بتا رہا ہے کہ اللہ کی طرف جانے والا کوئی راستہ ایسا بھی ہے جس راستے پر قاتل بھی کھڑا ہے، جس راستے پر کیا ہے؟ قاتل کھڑا ہے۔ بولیے، اور یہاں اس قتل اور قاتل کی طرف جانے سے پہلے لفظ سبیل پر بھی تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ کون سا لفظ؟ سبیل کا معنی کیا ہے؟ پھر بولیے، راستہ، جبکہ عربی زبان میں راستے کے لیے اور بھی کئی لفظ ہیں، راستے کو سبیل بھی کہتے ہیں، راستے کو طریق بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، صراط بھی راستے کو کہتے ہیں، منہاج بھی اس کو کہتے ہیں، شارع بھی راستے کو کہتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں صرف سبیل کا لفظ چنا، طریق نہیں کہا، صراط نہیں کہا، شارع نہیں کہا، منہاج نہیں کہا، کیا؟ سبیل؟ تو ائمہ لغت نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ راستے کے لیے لفظ تو کئی ہیں، الفاظ تو کئی ہیں، مگر سبیل کی خصوصیت یہ ہے کہ سبیل عربی لغت میں اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چلنے والا مسافر اپنی منزل کو پا کے رہتا ہے۔ ہے طریق بھی راستہ، ہے صراط بھی راستہ، مگر ضروری نہیں کہ ہر راستے پر چلنے والے مسافر کو منزل بھی مل جائے، ہر راستے پر چلنے والے مسافر کو منزل کے ملنے کا کوئی یقین اور منزل کو پا لینے کا کوئی اس کے پاس گارنٹی نہیں۔ راستے میں بھی رہ سکتا ہے، 4 قدم چل کے راستے سے بھٹک بھی سکتا ہے، ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی۔ تو فرمایا عربی لغت میں سبیل اس راستے کو کہتے ہیں جس راہ پر چلنے والا مسافر بھی ضرور اپنی منزل کو پا کے رہے۔ اس سے پتا چلا کہ یہاں جس راستے کی بات ہو رہی ہے یہ ادھورا راستہ نہیں، کیا ادھورا راستہ؟ پورا منزل تک لے جانے والا راستہ، اور یہ جو منزل تک لے جانے والا ہے اس راستے پر فرمایا مائیت تک، کیا جو قتل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس راستے پر قاتل بھی کھڑے ہوئے، باقی کسی راستے پر قاتل ہیں، اسی کے راستے نماز بھی، روزہ بھی، عبادت بھی، تلاوت بھی، تسبیحات بھی، سجدے بھی، ذکر اذکار بھی، درود پاک بھی، یہ سارے اللہ کے راستے ہیں، مگر ان میں سے کسی راستے پر قاتل نہیں۔ تو کون سا فی سبیل اللہ جس پر قاتل کھڑے ہیں؟ رب کائنات نے فرمایا لوگوں یہ کوئی عام راستہ نہیں، اس راستے یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر سب سے پہلے میں نے اپنے انبیاء کو چلایا، یہ راہ انبیاء ہے، یہ طریق نبوت ہے، اور اس راستے کے سب سے پہلے اور پہلی مسافر اللہ کے انبیاء ہیں۔ جہاں اللہ کی طرف جانے والا راستہ بھی ہے اور اس راستے پر کیا ہے؟ بولیے، قاتل بھی، جس راستے پر قدم قدم پر جان خطرے میں ہے، بولیے جان خطرے میں کیا ہے؟ خطرے میں ہے۔ آئیے رب کائنات نے ایک ایسا راستہ جس راستے پر کس کو چلایا؟ بولیے انبیاء علیہ السلام کو
آئیے تمام انبیاء میں جب الانبیاء وہ عظیم پیغمبر کے جن کی کہ نسل سے اور جن کی نسل سے رب کائنات نے ہزاروں انبیاء کو پیدا کیا، اور نہ صرف وہ جد الانبیاء ہیں بلکہ جد مصطفیٰ بھی، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ آئیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا اس راستے پر چلے یا نہ چلے؟ اس پرخطر راستے پر، کون سے راستے پر؟ پرخطر راستے، جی، جہاں جان کو خطرہ ہے۔ ایک ہے کسی کو گولی مار کے سیدھا موت کے گھاٹ اتار دینا یا تلوار چلا کے گردن اتار دینا، اور ایک ہے کسی کو زندہ آگ کے اندر ڈال دینا۔ بولیے کون سا خطرہ بڑا ہے؟ جی، گولی چل جانا، تلوار چل جانا یہ چھوٹا خطرہ ہے، اور جیتے جی کسی کو اٹھا کر آگ میں زندہ جلا دینا یہ بولیے خطرہ ہے یا نہیں؟ مگر اس خطرے کو باندھ کر ابراہیم نے راستہ بدلا نہیں، پتہ تو چل گیا تھا، خبر تو ہو گئی تھی کہ میرے خلاف ایک بہت بڑا خطرناک منصوبہ بنایا جا رہا، آپ کا الاؤ تیار کیا جا رہا، مگر ابراہیم نے وہ راستہ بدلا نہیں۔ بولیے ابراہیم نے اپنا راستہ چینج نہیں کیا۔ کون سا راستہ؟ اب یہاں آئیے کہ جس پر اللہ نے قاتل کو کھڑا کیا اور جسے اپنا راستہ کہا ہے، حاضرین محترم، اگر ابراہیم علیہ السلام صرف نماز پڑھتے رہتے، اللہ اللہ کرتے رہتے، عبادت کرتے رہتے، اور نمرود کے جھوٹے خدائی کے ظالمانہ نظام کو اگر آپ چیلنج نہ کرتے تو کیا خالی ابراہیم کی تسبیح پھیرنے کی وجہ سے وہ ان کی جان خطرے میں پڑتی؟ نہیں۔ بولیے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے ذاتی کسی نیک عمل کی وجہ سے ان کی جان خطرے میں نہیں پڑی؟ بولیے خطرے میں تب پڑی کہ وقت کا جو ظالم بادشاہ جو کہتا ہمارا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا، جو اور یہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ یہ جو یعنی اپنی اس بے پناہ طاقت، اختیار، اقتدار، اس تصرف، اس کی وجہ سے اسے یہ ایک گمان ہوا تھا کہ شاید خدا نہیں، بس میں کر سکتا ہوں وہ میں ہی کر سکتا ہوں، میرے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، بس اس نے تو کہہ دیا ربکم الاعلی۔ اور قیامت تک کئی ایسے آج بھی ہیں، آ رہے ہیں، آتے رہیں گے کہ جنہوں نے ظاہر زبان سے خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا مگر اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہم جو کرنا چاہیں ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، طوفان لگا یوہی جو کرنا چاہوں کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ شان صرف خدا کی، یہ شان کس کی ہے؟ صرف خدا کی۔ بولیے یہ غیر محدود اختیار اللہ کے سوا کسی انسان کے پاس نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ اس کی نادانی، یہ اس کی کیا ہے؟ نہ سمجھی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جواب نے اس جھوٹی خدائی کو چیلنج کیا، اس کی جھوٹی خدائی کو چیلنج کیا، اور فیس ٹو فیس آمنے سامنے بیٹھ کر آپ نے دلائل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ دلائل کے ساتھ۔ بولیے اب ایسا نہیں کام چھوڑنے کے ساتھ نہیں، یہ بات کو سمجھنے والا، آپ نے جو بات کی کو دلیل کی زبان میں کی، دعویٰ خدائی کا کر رہا ہے، دشمن خدا ہے، اور اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام آپ جا کر بدزبانی نہیں کرتے، گالیاں گلوچ نہیں کرتے، ڈنڈا نہیں اٹھاتے کہ مارو اس کے سر پہ، یہ کون ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا؟ سیدنا ابراہیم نے کتنے دلائل دیے، قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے، اور کس بات
ابراہیم کی دلیل کو رد کیا، پھر دلیل کی، اس نے کہا میں خدا ہوں۔ ابراہیم نے کہا تو نہیں، میرا خدا۔ اس نے پوچھا کیا ہے تیرے خدا کی صفت؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے وہ مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ اس ظالم نے ایک بے گناہ کو قتل کر ڈالا اور ایک گناہگار کو بری کر کے اس نے کہا دیکھو اس کو موت کے منہ سے نکال کے زندہ کر دیا، اسے میں نے مار دیا۔ انا احیی و امیت، تو نے کہا میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ اب یہ بات کوئی اس دلیل کا جو رد تھا وہ بھی لاجک کے ساتھ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو رد ہو رہا ہے یہ بڑے بھونڈے انداز سے، مگر اللہ کے پیغمبر نے یہاں بھی غصہ نہیں دکھایا، بدزبانی نہیں کی، تیش میں نہیں آیا۔ تو اچھا کوئی بات نہیں، اگر تم نے اس دلیل کو رد کر دیا، تو کہتا ہے انا احیی و امیت، میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، تو سن پھر میرے رب کی اس سے اگلی شان ہے ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، میرا خدا سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تیرا مقابلہ میرے خدا سے ہے تو ذرا مغرب سے نکال دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پیغمبرانہ راستہ ہے، بڑے سوجھ بوجھ کا راستہ، دانش مندی کا راستہ، تفکر اور تدبر کا راستہ، فہم اور بصیرت کا راستہ، برداشت کا راستہ، صبر کا راستہ، تحمل کا راستہ اور دلیل کا راستہ۔ اس کا رائے انبیاء سے کوئی تعلق نہیں جو کہے کہ دلیل نہیں مان، بس میرا عشق یہ کہتا ہے، میرا جنون یہ کہتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے بڑا خدا کا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم سے بڑا خدا کا عاشق اتنی بڑی گستاخی سن کے کہ میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، ابراہیم کو تیش میں بولیے ہم ان سے بڑے عاشق پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا اپنی دلیل دیتا ہوں، وہ رب کرے گا اگلی، اور یہاں تک قرآن کہتا ہے کہ جب آپ نے اگلی دلیل دی فَبُعُدَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مغلوب ہو گیا، اس کی بلندی بند ہو گئی، جب کچھ نہ کر سکا اب اس نے کہا اب یہ ابراہیم کا راستہ تھا، وہ نمرود کا راستہ تھا، اس نے کہا یہاں دلیل سے تو بات بن نہیں سکتی، لہذا اس کو جلانے کی کوشش، اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرو، تو زندہ جلانے کے لیے آپ کا علاوہ تیار ہو گیا، مگر ابراہیم نے کہا کوئی بات نہیں، مرنا قبول ہے، راستہ بدلنا قبول بولیے نہیں ہے، تو جس کی خاطر مرنا قبول کر لیا، خالق کائنات نے فرمایا ابراہیم کوئی بات نہیں، انہیں اپنی تدبیر کرنے دے، میں اپنی تدبیر کر کے دکھاؤں گا، یہ آپ کا علاوہ جلا کر تجھے اس میں پھینکنے کی کوشش کریں گے، اور تیرے گرنے سے پہلے یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ پھر سیدنا ابراہیم کے بعد تھوڑا آگے چلتے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کون؟ کیونکہ تاریخ کے اندر فرعون اور نمرود یہ دونوں ظلم، جبر، بربریت اور پھر اپنی بے پناہ طاقت کی وجہ سے دونوں نے ایک ہی دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، دونوں اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ بولیے خدا سمجھتے تھے، سب سے بڑا خدا نمرود بھی کہتا تھا اور فرعون بھی کہتا تھا۔ ارے نمرود کے اس ظالمانہ نظام کو چیلنج کیا ابراہیم نے، آپ نے جانا قبول کر لیا اور بتا دیا میں یقتل، یہ ہے وہ راستہ جہاں بھی ظلم سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے اس راستے پر تمہیں قاتل کھڑے نظر آئیں گے۔ کون نظر آئیں گے؟ بولیے ابراہیم کے قتل کی کوشش ہوئی یا نہ ہوئی؟ یہ الگ بات ہے، خدا نے اپنے پیغمبر کو بچا لیا۔ اب آگے چلیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ اب فرعون بھی کیا ہے؟ وہ بھی کسی کو آپ کے علاوہ میں پھینک دیا گیا اور کسی کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا اہتمام کیا۔ یہ سب کچھ ہوا یا نہ ہوا؟ بولیے لیکن رب کائنات نے عیسیٰ کو بھی زندہ آسمان پر اٹھا لیا یا نہ اٹھا لیا؟
اٹھا کر بچا دیا تو پتہ یہ چلا کہ ان میں سے کوئی بھی اب جو جس بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں یہ ان میں سے کسی پر بھی قاتلانہ حملہ اور کسی کے قتل کا منصوبہ اس وجہ سے نہیں بنا کہ یہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، یہ بڑے روزے رکھتا ہے، یہ حج عمرے کرتا ہے، یہ بڑی تسبیح کرتا ہے، یہ تلاوت کرتا ہے، یہ فلاں ایک کام کرتا ہے، اسے قتل کر دو، اسے مار ڈالو، نہیں، بلکہ جس کے قتل کا بھی منصوبہ بنا وہ کیوں بنا؟ اس لیے کہ وہ اس ظالم کے اقتدار کے لیے خطرے کا باعث بنا، ظالم کے اقتدار کے لیے کیا خطرے کا باعث۔ تو بس حاضرین محترم، یہ پوری انبیاء کی ہسٹری اور پھر تمام انبیاء کی ہسٹری ایک طرف، امام الانبیاء ساری کائنات کے تاجدار میرے مصطفیٰ کی سیرت ایک طرف، جہاں آقا دو جہاں کی راہوں میں کانٹے بھی بچ رہے گے، جہاں بائیں میں پتھر بھی پڑ رہے گے، جہاں حضور کے قتل کے منصوبے بھی بن رہے گے، جہاں میرے آقا کو زہر بھی پلایا جا رہا ہے، جہاں تیروں اور تلواروں کی بارش بھی ہو رہی ہے، جہاں حضور کے رخسار بھی زخمی ہو رہے ہیں، دندان بھی شہید ہو رہے ہیں، مگر اس کے باوجود خالق کائنات کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، پیارے حبیب یہ تیرے قتل کے ہزار منصوبے بنا دے، ہم تجھے بچا لیں، ہم تجھے کیا کر لیں گے؟ تو میرے آقا کے قتل کے منصوبے بنے یا نہ بنے؟ کتنے منصوبے بنے؟ کتنی کوششیں کی؟ شب ہجرت وہ جو دروازے پر ننگی تلواریں لے کے وہ آسرا کر کے کھڑے تھے، کس لیے آئے؟ قتل کرنے کے لیے، بولیے قتل کرنے کے لیے۔ آقا جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کے راستے پر جا رہے تھے تو پیچھے 100 اونٹوں کا انعام کا اعلان کر کے جو قاتل بغائے تھے، دوڑائے تھے، گھوڑوں پر بٹھا کر کے جلدی جاؤ، جہاں ملے قتل کر دو یا گرفتار کر کے لے آؤ۔ سراقہ بن مالک اپنا گھوڑا بناتا ہوا حضور کے پیچھے گیا تو کس لیے گیا؟ پھر بولیے جی، اس لیے وہ قتل کرنا چاہتے تھے کہ یہ ہمیں یہ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ تو شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، آقا اسلام تو شہر ان کا شہر ہی چھوڑ دیا، مکہ ہی چھوڑ دیا، وہ تو مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن پیچھے بھی قاتل پیچھا کر رہے ہیں، وہاں بھی جا کر صبح کا سانس نہیں لینے دے رہے، وہاں بھی قتل کے منصوبے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ محمد مصطفیٰ نے مدینہ طیبہ کے اندر ریاست مدینہ کے نام سے جو پہلی اسلامک اسٹیٹ قائم کی ہے، یہ پوری دنیا ایک کفر کے لیے خطرے کا باعث، کفر کا اقتدار۔ جب اپنے اقتدار کو خطرے میں دیکھا تو انہوں نے حضور کے قتل کے منصوبے بنائے یا نہ بنائے؟ بولیے، تو پتہ یہ چلا حاضرین محترم، راستے سب خدا کے ہیں، مگر فی سبیل اللہ۔ اب ذرا قرآن کا مطالعہ کریں تو جسے خدا اپنی زبان سے اپنا راستہ کہہ رہا ہے وہ راستہ ہے کہ جو ظلم سے ٹکرانے کا راستہ ہے، جس میں ظالم کے اقتدار کو خطرہ ہے، اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے جس راستے پر ظالم قاتل کھڑا کر کے لوگوں کی خون کی ہولی کھیلنا چاہتا ہے، جس راستے پر انبیاء کو قتل کیا گیا، جس راستے پر صحابہ کو قتل کیا گیا، جس راستے پر اہل بیت اطہار کو قتل کیا گیا، اور جس راستے پر میرے مصطفیٰ کے سب سے لاڈلے شہزادے اور نواسے امام حسین کو قتل کیا۔ حسین سے خطرہ کیا تھا؟ یزید اقتدار کا، بولیے، کہ وہ مدینہ میں سب سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو یزید کا خطرہ بھی یہی تھا، ابو جہل کو بھی حضور سے خطرہ یہی تھا، فرعون کو بھی خطرہ یہی تھا، نمرود کو بھی خطرہ، بولیے، یہی خطرات تھے۔ اور اس پر خطر راستے پر چلنے والے مسافر تمہیں مبارک ہو، رب کائنات نے اس راستے کو فی سبیل اللہ، اس نے کہا کہ میری طرف اگر منزل کو پہنچنا ہے، میرے قرب و وصال کی منزل کا اگر کوئی ایگزیکٹ راستہ ڈھونڈنا ہے تو میں اس راستے کو اپنا کہہ رہا ہوں، جس راستے پر قاتل نظر آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس راستے پر کیا قاتل نظر آئے، بولیے قاتل۔ تو آپ کے سامنے پوری میں نے ایک انسانی، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں
کہ انسانی تاریخ کا آغاز ہی حضرت ابراہیم سے ہوتا ہے. اس سے پیچھے کا جو زمانہ ہے اس کو قبل از تاریخ بیفور ہسٹری اسے کہا جاتا ہے. وہ تاریخ کے اندر اس کو مورخین شامل نہیں کرتے. اس کی کسی کو کوئی خبر نہیں. کچھ واقعات جو قرآن مجید نے بیان کیے یا اگر اسلام نے حدیث کے ذریعے بیان کیے، اس کے علاوہ مورخین کو اس پچھلے دور کی خبر نہیں. ان کی ہسٹری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ابراہیم سے. تو وہاں سے لے کر آج کے دن تک، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر تاجدار کائنات تک، اور پھر میدان کربلا تک، پھر امام علی مقام تک، اور پھر آگے چلتے چلتے ماڈرن ٹاؤن تک. یہ ساری تاریخ ہے. یہ بھی راستہ ہے. یہ بولیے، یہ راستہ وہی ہے جس کے مسافر ابراہیم بنے، جس کے مسافر موسیٰ بنے، جس کے مسافر عیسیٰ بنے، جس کے مسافر یرمیا بنے، جس کے مسافر حضرت زکریا بنے، یحییٰ بنے. یہ راستہ وہی ہے کہ جس راستے پر سارے مسافروں کی قیادت میرے مصطفیٰ نے فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس راستے پر امام الانبیاء چلے، اس راستے پر خلفائے راشدین، صدیق اکبر چلے، فاروق اعظم چلے، عثمان غنی چلے، علی شیر خدا چلے، اور جس راستے پر سیدنا امام علی مقام نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام چلے. حافظ محترم، آج ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ کے راستے تو بے شمار ہیں، مگر فی سبیل اللہ جیسے قرآن نے کہا اس راستے پر لے کر چلنے والے ہمارے قائد شیخ الاسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انقلاب انقلاب، مصطفی انقلاب، انقلاب انقلاب، مصطفی انقلاب. وحدائے ماڈرن ٹاؤن زندہ باد، وحدائے ماڈرن ٹاؤن زندہ باد. دین حق کا ہے ولی، طاہر القادری، مصطفیٰ کی ہے کلی، طاہر القادری. اگلی بات بڑی جس پر میں اپنی پوری گفتگو کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ثانیہ ماڈرن ٹاؤن یہ تو چند سال پہلے کی بات ہے. اس سن میں تو معلوم 2014 میں، اور آج کتنی ہے؟ صحیح، کتنے سال ہو گئے؟ یہ تو 9 سال پہلے کی بات ہے. اس سے کئی برس پہلے، کیا ثانیہ ماڈرن ٹاؤن سے کئی برس پہلے، یہاں تو ہم نے 14 شہداء دیکھے. اس ثانیہ ماڈرن ٹاؤن سے کئی برس پہلے حضور شیخ الاسلام کے قتل کے منصوبے بنے یا بنے بنے. بولیے، آپ جانتے ہیں کہ یہ راستہ پرخطر ہے. اس راستے پر قاتل کھڑے، وہ جینے کا حق نہیں دینا چاہتے کسی کو، مگر سلام ہو اس کی عادت کو کہ جو راہ ابراہیم کا، راہ موسیٰ کا، راہ عیسیٰ کا اور طریق مصطفی کا مسافر بن کے ایسا چلا کہ ہزار خطرات کے باوجود آپ نے راستہ بدلا نہیں. بولیے، اپنا راستہ نہیں بدلا، راستہ نہیں بدلا. خود بھی اس راستے پر چلے، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہم جیسوں کو بھی انہوں نے فی سبیل اللہ دکھایا. سبحان اللہ، سبحان دکھایا یا نہیں دکھایا؟ دکھایا. بولیے، اپنے ایمان سے بتائیے، اگر شیخ الاسلام اور منہاج القرآن کا یہ مشن نہ ہوتا تو ہم خدا جانے اللہ کا راستہ کہاں ڈھونڈ رہے ہوتے. ہمارے کئی بھائی کہاں سر مار رہے ہیں، یہ اللہ کا راستہ سارے ڈھونڈ اسی کا راستہ ہے، تلاش تو اسی کا راستہ کر رہے ہیں. مگر اس قرآن سے بھی تو پوچھو کہ وہ اس کا راستہ کسے کہتا ہے؟ سبحان اللہ. وہ اس رب کا راستہ فی سبیل اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ تو آخری محترم، یہ ہسٹری بہت پہلے سے جہاں سے انسانی تاریخ شروع ہوتی ہے وہاں سے فی سبیل اللہ اور اس راستے پر قاتل اور مقتول کا آپس میں تصادم چلا رہا ہے. اور چلتے چلتے وہ کہاں پہنچتا ہے؟ ماڈرن ٹاؤن کے اس ثانیہ پر کہ جہاں 14 انسانوں کو موقع کے اوپر شہید کر دیا گیا اور 100 سے زائد لوگوں کو گولیوں سے چلنی کر دیا گیا. کیوں؟ اقتدار بچانے کے لیے. کیوں؟ ان کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا؟
انہوں نے کسی کے ساتھ کیا زیادتی کی؟ کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا. بولیے تو سب کچھ کیوں ہو گیا؟ یہ صرف وہ 14 لوگ نشانے پر نہیں تھے، وہ تو راستے میں آ گئے. راستے میں آ گئے. وہ تو کیا آ گئے؟ وہ تو راستے میں آ گئے. نشانے پر وہی تھا جو اقتدار کے لیے خطرہ تھا، ہائے ہائے ہائے. جو اقتدار کے لیے خطرہ تھا. خطرہ تھا. سائن بن چکا تھا، پتہ چل چکا تھا کہ کاروان انقلاب نکلنے کو ہے اور باطل کا اقتدار ڈوبنے کو ہے اور اس زمین پر مستقبل انقلاب کا جھنڈا لہرانے کو ہے. ظالموں اور قاتلوں کو ہر کسی بات برداشت نہ تھی. نہ ہو سکی. سو انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اور انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے. روکنے کے لیے پھر وہی تاریخ دوہرا دی جو نمرود نے صدیوں سے درد کیا. تاریخ قائم کی تھی، جو فرعون نے قائم کی تھی، جو یزید نے قائم کی تھی، جو ابو جہل نے قائم کی تھی. وہی ہسٹری دوبارہ دوہرا دی. انہوں نے کہا کہ جانیں لے دیں گے، خون بہا دیں گے، مگر اپنے اقتدار کو خطرے میں پڑنے نہیں دیں. مگر بڑی ایمانداری سے بتائیے کہ جن ظالموں نے 14 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، موت کے گھاٹ کیا اتارنا تھا؟ وہ تو خوش نصیب تھے جہاں میں شہادت نوش ہے. ان طرف میں آج بھی اللہ کی بارگاہ میں انہیں اس کے ادوار تجلیات کا حصہ مل رہا ہے. 100 لوگوں کو گولیوں سے چھٹی کر دیا، اس لیے تاکہ ہمارا اقتدار بچ گئے. بچ جائے. اب ذرا مجھے سوچ کے بتانا، اگر آپ کو تاریخ بھول نہیں گئی تو کیا یہ سارا کچھ کر کے اقتدار بچا؟ نہیں بچے. جی اقتدار کو بولیے، اقتدار کا سمجھ تو پھر ملا کر ڈوب گیا. تو ان سے پہلے بھی کسی کا اقتدار نہ حق قدر کرنے کی وجہ سے نہ پہلے بھی بچا سکا، نہ یہ بچا سکے، نہ آئندہ کوئی. بولیے کچھ لوگ آج بھی غلط فہمی میں ہیں کہ شاید نہ حق قدر مقابلہ کر کے اپنے اقتدار کا سورج بچا لیں گے، مگر تاریخ انسانی گواہ ہے کہ ظالموں اور قاتلوں کا ان کے ظلم اور بربریت کی وجہ سے کبھی اقتدار بچا. تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے، تھوڑی سی مہلت مل جاتی ہے، کچھ مہینوں کی، کچھ سالوں کی. اور اتنا ہی وقفہ چند سالوں کا یزید کو بھی ملا، اتنا ہی ٹائم اس سے پہلے یزید کے وڈیروں کو بھی ملا تھا، مگر ملا کر وہ سورج غروب ہو جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ رب کائنات پھر اپنے محبوب کے غلاموں کو اور رائے حق کے مسافروں کو پھر فتح اور کامیابی کی منزل ضرور ادا کرتا ہے. اور اس کے لیے 2 اصول جو قرآن نے بیان کیے، میں نے پچھلے درس میں ان کا ذکر کیا تھا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے میرے حبیب کے غلاموں، نہ تو ہمت ہارنا، نہ سستی کرنا، وَلَا تَحْزَنُوا، نہ ظالموں اور قاتلوں کا غم کرنا، نہ فکر کرنا. أَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی کامیاب ہو، پتہ تمہارے قدم چلتے، تم ہی غالب رہو گے. ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم سچے مومن بن جاؤ گے، کہ اپنا یقین کامل کر لو، اعتقاد پختہ کر لو کہ ضرور ایک دن انقلاب آئے گا. بولیے انقلاب آئے گا. بس اس میں کسی قسم کی کوئی سستی نہ ہو، ذہنی شکستگی نہ ہو، اور ظلم اور ظالموں کا کوئی خوف اور غم بھی آپ پر طاری نہ ہو. اس راستے پر چلتے رہو. وعدہ خدا ہے وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یقیناً ایک نہ ایک دن غالب تم ہی رہو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے، فتح تمہارے قدم چومے گی. ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ اپنا ایمان پختہ، یقین پختہ کرو، اپنے یقین کو کبھی متزلزل نہ ہونے دو. آج ہم اس 17 جون کے اس تاریخی دن جہاں اس طرح سے قرآن مجید کی نشست میں حاضر ہیں، وہاں ہم اپنے ان تمام بھائیوں کو جو جامع شہادت نوش کرتے اور جو اس راستے پر بہت بڑی بڑی قربانیاں دے گئے، اور پھر 17 جون کے بعد آگے 30 اور 31 اگست کو اسلام آباد کی سرزمین پر جنہوں نے انقلاب مارچ کے دوران بڑی بڑی قربانیاں دی، زخم دی گئی، قید و بند کی سہولتیں برداشت کی، اور پھر جامع شہادت نوش کیا، ان تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کو
سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو بھی اور ان شہداء کے ورثاء کو بھی، ان کی فیملیز کو، ان کے والدین کو، ان ماؤں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اتنے عظیم بہادر بچے پیدا کر، اور ان بچوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کی اتنی عظیم قربانیوں کے اوپر صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو اس انقلاب کے راستے پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔